محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، پہلے اس بریلوی مولوی کی زبانی سنیے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دیکھو آپ، جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی بن رہی، دیکھو آپ، ایک ایک گھیٹی بنتی نہیں، یہ بنتے جا رہی۔ دیکھو پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا، یہ ہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے خطیب جس کا نام احمد نقشبندی ہے، اور یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اور مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دو، اور اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس طریقے سے رسی بنتی چلی جائے گی، اور یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اور مفہوم اس نے بیان کیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس کتاب کے اندر اور کس تفسیر کے اندر اور کون سی حدیث کے اندر اس نے اس مطلب اور مفہوم کو پڑھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی کتابوں کو بھی نہیں پڑھا ہے، اور اپنے مجدد جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی کتابوں کو بھی اس نے نہیں پڑھا ہے، اور اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کو بھی اس نے نہیں پڑھا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اور مفہوم انہی کے گھر کی کتابوں سے اور انہی کے اعلیٰ حضرت جن کو یہ مجدد کہتے ہیں انہی کی کتابوں سے اور ان کے اکابر اور ان کی بزرگوں کے ہی کتابوں سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اور مفہوم ہے کیا۔ دیکھیں، ہمارے پاس احمد رضا خان کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور اس پر جو تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، یہ تفسیر کی ہے نعیم الدین مراد آبادی نے۔ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی فرقوں میں بٹ نہ جانا۔ اس آیت کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن پاک یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ تو ایک قول تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، تو چنانچہ قرآن کریم کا جس نے اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم پکڑ لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک کتاب اور پیش کر دیتا ہوں، یہ ہے تبیان القرآن جلد نمبر 2، اور اس کے لکھنے والے ہیں بریلوی مسلک کے بہت بڑے مفسر علامہ غلام رسول سعیدی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 289 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کی رسی کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ امام محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ قتادہ نے کہا کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نیز قتادہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عہد اور اس کا حکم ہے۔ تو یہ مطلب اور یہ مفہوم تو خود بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کے اور اکابرین کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے کہ جو اس مولوی نے بیان کیا ہے۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم اور دیگر اقوال بیان کیے ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایسے مولویوں سے بچ کر کے رہے جو عوام کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اور عوام کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. فقط والسلام.